سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نیک کام کرنے میں اپنے رب کی مغفرت طلب کرنے میں تم جلدی کرو، لب کو دوڑو، جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو. عرضها السماوات والأرض، اس جنت کی پیمائش، اس جنت کی لمبائی و چوڑائی، اس جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. اس جنت کو حاصل کرو. یہ کون سا گھر ہے تمہارا؟ 1200 اسکوائر فٹ، 1500 اسکوائر فٹ، زیادہ سے زیادہ 2000 اسکوائر فٹ. بہت بڑا گھر ہوگا تو 5000 اسکوائر فٹ. اس گھر کے لیے تم اپنی پوری کی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہو. اللہ کہہ رہا نیک عمل میں جلدی کرو، ہم اتنی بڑی جنت تمہیں دیں گے جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کے چھوڑ کا پتہ نہیں ہے، جس کی انتہا کا پتہ نہیں ہے. جنت میں سب سے کم جگہ جس جنتی کو ملے گی جانتے ہو؟ جس جنتی کو ملے گی وہ بھی کتنی بڑی ہوگی. ارے دنیا میں کوئی ایسا تو ہوگا جس نے سب سے کم نیک عمل کیے ہوں گے اور جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، اور اس کو بھی جب اللہ جنت دے گا تو سب سے کم نیک عمل کرنے والے کو جب جنت ملے گی تو اس کو جنت میں سب سے کم جگہ ملے گی. لیکن وہ سب سے کم جگہ بھی کتنی ہوگی؟ بخاری اور مسلم کی روایتیں پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا جنت میں سب سے کم جگہ جس جنتی کو ملے گی وہ جگہ بھی اتنی بڑی ہوگی کہ وہ ایک طرف اپنے مکان سے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے، اس کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اور 100 سال کے بعد جہاں رکے گا وہاں تک اس کی جگہ ہوگی. یہ جنتی کی سب سے کم نیک عمل کرنے والے جنتی کی سب سے چھوٹی جگہ ہوگی. اب سوچو اس سے بڑی جگہ کس کو کتنی ملے گی اس کے لیے. اور ان حوروں کو تلاش کرو، ان کو پانے کی کوشش کرو جن کی پنڈلی 70,000 کپڑے پہننے کے باوجود بھی 70,000 کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کی پنڈلی نہیں، پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے، یہ ہڈی، اس ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ گودا بھی نظر آ رہا ہوگا. اتنی خوبصورتی ہوگی. ان کے پیچھے پھرتے ہو جو ناک نکال دیں تو دیکھنے کی شکل نہ، طبیعت نہ ہو. ان کے پیچھے آپ پھر کے اپنی زندگی برباد کرتے ہو اور اپنی عبادتیں ترک کرتے ہو، رات بھر اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر دین خراب کرتے ہو. جن کو اگر منہ سے بلغم آ جائے تو آپ ان کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہ کریں. ایسی جلسہ میں نے کہا تھا نا، کل شاید کل ہی کہا تھا میں نے. سوچو میلے لگتے ہیں، آپ کے ادھر بھی میلہ لگا ہے. سب سے پہلے جلسے کرانے والوں کو میلوں پر پابندی لگانی چاہیے. یہ فتنہ ہے، فتنہ جلسوں کے نام پر فتنہ ہے. یہ اس میں ہمارے مرد اور عورتوں کی جو لڑکے اور لڑکیوں کی جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ جلسے کے اثرات کو بالکل ختم کر رہی ہیں. جلسہ کمیٹی کے لوگوں طے کر لو جب بھی آپ جلسہ کراؤ تو میلے کا انتظام نہیں کرو. ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے، یہ حالت. میں کتا بھی بولوں گا، میں کتیا بھی بولوں گا. جس کو سننا ہے سنیں، جس کو نہیں سننا بھاگے یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، قرآن نے بھی کہا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. ہم وہی زبان بول رہے ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے کہ دنیا ایک سڑی ہوئی لاش ہے. دنیا ان الدنیا جیفۃ المیت، ایک سڑی ہوئی گندی لاش ہے. وہ طالبها کلاب، اور اس دنیا کو چاہنے والے، اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے کتے ہیں، کتے جو اس مردہ لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. ہم وہی زبان بول رہے ہیں. اگر آپ کو برداشت نہیں ہے بھاگ جائیے، جائیے. میں بولتا ہوں جیسے دنیا کے پیچھے 10 کتے بھاگتے ہیں وہی حال ہوتا ہے ان جلسوں میں. ان دکانوں میں ایک لڑکی کے پیچھے 10 لڑکے لگے رہتے ہیں. ان جلسوں پر
میں دکانوں پر اور میلوں پر پابندی لگائیے، یہ جلسوں کے اثرات کو ختم کر رہی ہے، دینی ماحول کو ختم کر رہی ہے۔ بمبئی اور ابھی ہم جے پور میں پرسوں یہ آپ کے 20 تاریخ کے 21 تاریخ کے جلسے میں 20 کے میں جے پور میں تھا، 9:45 پہ جلسہ ختم ہو گیا، کوئی دکان نہیں، شہر ہے، غور کرو، راجستھان کا کیپٹل ہے، میں پروگرام کر کے آیا ہوں، ایک دکان کا انتظام نہیں ہوتا ہے، آپ سے 4 گنا زیادہ بھیڑ تھی وہاں پر جے پور کی سرزمین پر، کیا ان کے جلسے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ ہریانہ میں جلسے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ مہاراشٹر میں جلسے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ کہاں دکانیں لگائی جاتی ہیں، کہاں میلے لگتے ہیں؟ آپ کو ایک رات کا جلسہ کرنے کے لیے میلہ لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور میلہ اگر لگاتے ہی ہیں تو پھر لڑکے اور لڑکیوں پر پابندیاں کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ؟ کیوں ایک ہی دکان پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں جاتے ہیں؟ جلسے میں تو آپ الگ انتظام کیے ہوئے ہیں عورتوں کا بیٹھنے کا، بھائی جب جلسوں میں آپ الگ انتظام کر سکتے ہیں تو پھر عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے آپ الگ دکانوں کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ وہاں آپ مخلوط کریں گے، لڑکے لڑکیاں مل کے سامان خریدیں، اور جلسے میں آپ لڑکے اور لڑکیوں کا عورتوں اور مردوں کا انتظام الگ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بازاروں میں الگ نہیں کر سکتے ہیں تو جلسوں میں پھر آپ الگ کیوں کرتے ہیں؟ صاحب جلسہ دینی ہے، جلسہ دینی ہے تو دین کے نام پر پھر آپ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ پھر آپ یہ ષڑینتر کیوں رچ رہے ہیں؟ دیکھیے اب بیٹھے ہیں، جب ہم آئے تھے تو سب ابھی مارکیٹ میں تھے اور دوڑ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا یہاں کوئی مولوی قرآن حدیث سنائی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں شاید کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور نوٹنکی چل رہی ہے، اس لیے سب مارکیٹوں میں گھوم رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ غزوہ تبوک میں دیکھی حضرت عمر فاروق چیخ پڑے کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی نیکی میں آگے نہیں نکل پاؤں گا، کبھی نیکی میں آگے نہیں نکل پاؤں گا۔ ایک بار عمر فاروق سودے بازی پر اتر آئے، سودا بازی سمجھتے ہیں نا، سودے بازی، اے ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو، سودا کرنے لگے، میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو، اور اپنی ایک دن کی وہ نیکی جس دن آپ بارے سور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کا نبی اکرم کا سر آپ کی ران پر تھا اور آپ اپنے انگوٹھے سے ایک سوراخ کو بند کیے ہوئے تھے، اور ایک بچھو آپ کے پیر میں کاٹ رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، لیکن آپ اپنا پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے، اس میں جنبش حرکت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا، نبی اکرم کی آنکھ کھل جائے گی، اس لیے آپ نے اپنے پیر کو انگوٹھے کو بچھو سے کٹوانا گوارا کر لیا، لیکن پیر ہلانا گوارا نہیں کیا۔ اس دن کی جو نیکی آپ کی تھی وہ ایک دن کی نیکی مجھے دے دیجئے، اور اس ایک دن کی نیکی کے بدلے میں میری زندگی بھر کی عبادتیں، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیجئے۔ اے ابو بکر، آپ کی اس ایک دن کی نیکی میری زندگی بھر کی عبادتوں سے، میری زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، آپ کی ایک دن کی نیکی میری زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق، لیکن ایسا تو جائز ہی نہیں ہے اسلام میں کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، تم اپنی نیکیاں مجھے دے دو، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا، شوہر کا بوجھ بیوی نہیں اٹھائے گی، بیوی کا بوجھ شوہر نہیں اٹھائے گا، بھائی کا بوجھ بہن نہیں اٹھائے گی، بہن کا بوجھ بھائی نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنے اپنے اعمال دکھانے ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے۔ میرے بھائیوں، یہی غزوہ تبوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندہ مانگا، ہے کوئی جو تعاون کرے، ہے کوئی جو مجھے مال دے، اللہ اس کو جنت دے گا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، عمر فاروق اپنے گھر کے مال میں سے آدھا لے آئے، حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر دیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اے لوگوں
عثمان غنی نے 100 اونٹ دے دیے ہیں، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ دے دے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے۔ عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کسی سے مت مانگیے، 100 اونٹ میں دے رہا ہوں اور دے رہا ہوں۔ اب 200 اونٹ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، عثمان غنی نے 200 اونٹ دے دیے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے سکے؟ لمبا چوڑا سفر ہے، 1200 کلومیٹر دور جانا ہے، سواریوں کی بھی ضرورت ہے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے سکتا ہے عثمان کے علاوہ؟ عثمان غنی تیسری بار اٹھے، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم مت دینا، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہے کوئی عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ چوتھی بار بھی عثمان غنی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں اور دے رہا ہوں، 400 دے چکے۔ آپ نے کہا عثمان میں نے تم سے نہیں کہا ہے، تم 400 دے چکے ہو، اب تم مت اٹھنا، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہوں۔ 5ویں بار بھی عثمان اٹھے، 6ٹھی بار بھی عثمان اٹھے، 7ویں بار جب آپ نے مانگا تو 7ویں بار بھی عثمان اٹھے۔ اللہ کے رسول اب خاموش ہو گئے، وہ سمجھ گئے اب میں جتنی بار کہوں گا اتنی بار عثمان ہی اٹھیں گے، کوئی اور نہیں اٹھے گا۔ آپ نے اب خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عثمان، اے عثمان 700 اونٹ تم نے آج دیے اللہ کی راہ میں، آج تم نے 700 اونٹ دیے، تمہیں نہیں معلوم کہ آج تم نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے۔ اس نیک کام کو کرنے میں تم نے جو جلدی کی ہے، اس عجلت کی وجہ سے، سرعت کی وجہ سے، اس نیک کام میں جلدی کرنے کی وجہ سے اور اتنا زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ابھی جبریل آئے اور آپ کے بارے میں مجھے خوشخبری سنا کر گئے ہیں۔ اے لوگوں تم بھی سن لو، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اے عثمان سن لو، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم قط۔ اے عثمان کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے